اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کہ جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکا کے چلے، یعنی زمین پہ کھینچے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نعمتوں کا استعمال منع نہیں ہے۔ اصل چیز جو منع ہے وہ دنیا کی محبت اور لالچ اور طمع ہے، یعنی اچھی چیزوں کا یا اچھے رہن سہن کا انتخاب کرنے میں حرج نہیں، لیکن ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑنا اور صرف انہی چیزوں کے خواب دیکھنا اور اسی کو زندگی کی منزل اور تمنا بنا لینا، یہ درست نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، کہ غنا جو ہے، تونگری جو ہے، وہ کثرت سامان میں نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس بہت کچھ ساز و سامان ہے تو اس کا دل بھی غنی ہوگا، ولیکن الغنی غنی النفس، اصل غنا جو ہے وہ دل کی غنا ہے، کہ دل کے اندر چیزوں کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ اس کی مثال سمندر پر چلتی ہوئی کشتی کی ہے کہ اگر انسان اس کشتی کے اندر بیٹھا ہے اور وہ کشتی چل رہی ہے تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر بھرنا شروع ہو جائے تو وہی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ دنیا سمندر کی طرح ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ نادان بچوں کو، کم عقل لوگوں کو اپنے مال مت دو، یعنی بچوں کے ہاتھ میں پیسہ مت دو۔ کیوں؟ اور خصوصاً یتیم بچوں کے معاملے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ضائع کر دیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے فائدے میں کیا اور کیا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ عقل و شعور کی عمر کو پہنچے اس سے پہلے ہی اس کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ اور عام حالات میں بھی بچوں کو زیادہ پیسے دینا ان کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لا تؤتوا السفہاء اموالکم، کیا ہے مال؟ التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا، یعنی زندگی میں استعمال کی چیز ہے۔ یعنی مال کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ ہے، اس مال کو ضائع نہ کرو، کیونکہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سخت ناپسند ہیں، جن میں سے ایک مال کا ضائع کرنا ہے۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال کو، مال ضائع کرنے کو اور کثرت سوال کو ناپسند کیا ہے۔ تو مال کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جب تک کشتی اس کے اوپر چلتی ہے وہ انسان کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے، اس کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، سفر کی مشقت کم ہو جاتی۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو انسان کو ڈبونے اور ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر مال کی محبت انسان کے دل میں اتر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان مال کا بندہ بن جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں آتا ہے تئس عبد الدینار، برباد ہوا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، مال کا بندہ، کیونکہ پھر اس کی ساری دلچسپی اور اس کی ساری توجہ زندگی میں کس چیز کی طرف رہے گی؟ مال کمانے کی طرف، پھر وہ اللہ اور بندوں کے حقوق بھول جائے گا۔ تو یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو پہنو، صدقہ بھی کرو، اپنا حق بھی دو، بندوں کا حق بھی دو، لیکن تکبر نہ کرو، اسراف نہ کرو، اس سے تمہارے دل میں غرور نہ آئے۔ دنیا سے جو زہد مطلوب ہے وہ کون سا ہے؟ قلبی زہد، عملی زہد مطلوب نہیں ہے کہ آپ نہ کھائیں نہ پیئیں نہ پہنے نہ اوڑیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی گاڑی چلا ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کھائیں گے نہیں تو کس طرح آپ کام کریں گے؟ اگر آپ نہائیں دھوئیں گے نہیں، کمفرٹیبل لباس نہیں پہنیں گے، صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو کس طرح کام چلے گا؟ سادگی کا مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہننا نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو اچھے کپڑے دیے ہیں تو تکبر کے اظہار کے بغیر، اسراف کے بغیر آپ ان کو پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جب تک کہ لباس کی ایسی محبت دل میں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کسی اور کام کے قابل نہ رہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ پیغمبروں کی مثالیں، مثلا حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا، کہتے ہیں ان کے پاس بہت زمینیں اور مال مویشی اور زندگی کی ہر نعمت تھی، پھر اللہ نے ان کو آزما لیا اور سب کچھ ان سے لے لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بھی دگنا دیا،
صحت و عافیت بھی دی، گھر والے بھی لوٹ آئے، اور اس کے ساتھ مال و متاع بھی۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذہب۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے بے لباس ہو کر کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگے گرنے لگے، یعنی سونا پتنگوں کی شکل میں، اگر ایک سالڈ راک کی شکل میں گرتا تو وہ تو پھر چوٹ لگتی نا اس سے، تو بالکل جیسے پتنگے ہوتے ہیں اس طرح گرنے لگا۔ فجعل ایوب یحتفی فی ثوبہ، تو ایوب علیہ السلام نے ان پتنگوں کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ فناداہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، یا ایوب، اے ایوب، الم اکن اغنیتک عما تری، کیا میں نے تجھے ان ساری چیزوں سے غنی نہیں کر دیا تھا؟ یعنی تیرے دل میں تو ان میں سے کسی چیز کی بھی حاجت نہیں تھی اور نہ ہی محبت، تو پھر بھی تو مال کیوں سمیٹ رہا ہے؟ یعنی تیرے دل میں تو مال کی محبت ہی، مال اکٹھا کیوں کر رہا ہے؟ قال بلا وعزتک، کہنے لگے جی ہاں قسم ہے تیری عزت کی، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی جو نعمت تو مجھے دے اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، کہ یہ نعمت تیری طرف سے آ رہی۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مجھے اس مال کی محبت نہیں، اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ ایوب اس مال کی محبت میں گرفتار نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب ان سے سب کچھ لے لیا گیا تھا تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں تیری عبادت میں اور بھی زیادہ یکسوئی اختیار کر سکتا ہوں، کیونکہ پہلے میرے اور تیرے درمیان یہ سب کچھ حائل تھا، اور اگر ابلیس کو پتہ چل جائے تو وہ جل بھن جائے کہ میں اس آزمائش میں بھی کتنی زیادہ خوشی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو کسی بھی نعمت کا ملنا اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، اس سے بے نیازی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے تو ضرورت نہیں، پھینک دو اس کو، اٹھا لو اس کو، نہیں۔ جو بغیر سوال کے، بن مانگے اللہ کی طرف سے رحمت یا برکت آئے تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، یا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو شکر کے جذبے کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی صفت بتا دی کہ انہ اواب، ہر وقت اللہ کی طرف پلٹنے والے بندے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہنے لگے کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ تو گھوڑوں سے محبت مال کی محبت ہی ہے نا، کیونکہ مال میں صرف پیسہ نہیں آتا، مال میں کائنڈ بھی آتی ہے، مختلف چیزیں، مال مویشی وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، یہ سب چیزوں کو مال شمار کیا جاتا ہے، یہ جو پراپرٹی انسان کی ہوتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان سے محبت اپنے رب کی یاد کے لیے اختیار کرتا ہوں، یعنی گھوڑوں کی محبت رب کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ نعمت ہے تو اس نعمت کو پا کر رب کا جو شکر ہے یا رب کی محبت کا جو گہرا احساس ہے وہ میرے اندر پیدا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ گھوڑا ایک سواری، ایک ذریعہ، ایک سبب ہے، تو اس نعمت کو پا کر یہ، اور عمدہ قسم کے گھوڑے پا کر مجھے اپنے رب کی یاد اور رب کی عبادت میں اور زیادہ مدد ملتی۔ تو کوئی بھی چیز، مثلا کوئی بھی اگر کمفرٹیبل لیونگ ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے یا گھر ہے یا سکون کی کوئی بھی چیز ہے، اور اس کے ذریعے آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی یاد مزید اختیار کرتے ہیں، تو وہی چیزیں پسندیدہ ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو رب کی یاد سے غافل کرنے والی، تو پھر یہ میزان ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے، یعنی باہر کی چیزیں میٹر نہیں کرتی، اصل چیز کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب خود کرنا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ مال کے صحیح استعمال کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سادگی کا درس دیا جا رہا ہے، تو پھر اعتدال کہاں ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے ایک عنایت سمجھ کر شکر کے جذبے کے ساتھ قبول کیا جائے، اس میں بندوں کا حق بھی نکالا جائے، اس میں اللہ کا حق دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے یہ سب کچھ ہمیں۔ جس دم دنیا ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے لگ گئی، وہی گھڑی ہمارے لیے ایک مصیبت کی گھڑی ہے، اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے پھر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اب دیکھیں اپنے آپ کو ہم ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں، مثلاً کہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں حالتوں میں فرق نہ ہو تو آپ کو دنیا کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور اگر فرق ہے
یعنی کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو، تو اس وقت آپ اللہ کو کیسے پکارتے ہیں، اور جب کوئی چیز مل جاتی تو پھر کتنا یاد رکھتے ہیں، پھر آپ اس کی یاد کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی نماز کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے پھر آپ کے پاس کتنا وقت رہتا ہے، اور کیا لگن اور کیا تڑپ اور کیا جذبہ باقی رہتا ہے. یہ ہے اصل ٹیسٹ.